السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیلو زندگی۔ میرا نام ہے مبشر مغل اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے نیو ایئر پلاننگ۔ جب بھی ہم کوئی نیا پلان بناتے ہیں یا کوئی نئی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو یقیناً کوئی نیا ایونٹ ہمیں چاہیے۔ جس طرح اس سال کا سٹارٹ ہے اور بگننگ ہے، تو ایٹ دا بگننگ اگر ہم پورے سال کی پلاننگ کر لیں تو اس سے بیسٹ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں اس پلاننگ کی بات نہیں کر رہا اگر آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں جو آپ بچپن میں بناتے تھے کہ روزانہ جناب ٹائم ٹیبل بنایا جو آپ دیواروں کے اوپر لگاتے تھے اور پھر اگلے دن جناب آپ کو وہ چینج کرنا پڑتا تھا۔ میں اس پلان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پلان کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا پیشن ہے، جو آپ کا جنون ہے۔ لیکن پیشن کو ڈھونڈنا، پھر اس کو کیسے آگے لے کے چلنا، یوٹیلائز کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ ساری چیزیں اس میں کوشش کروں گا کہ ڈسکس کروں۔ ایک شارٹلی ویڈیو بناؤں گا پروگرام کا، کوئی اتنا زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا، لیکن آپ نے اس کو اینڈ تک سننے سو دیٹ کہ سال کے آغاز سے ہی آپ اپنی پلاننگ کو بہتر کر سکیں۔ جب بھی ہم کوئی پلان بناتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے تنہائی، یعنی سولیٹیوڈ میں ہمیں جانا ہے، تنہائی میں جا کے ہمیں اپنے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ سب سے زیادہ سوالات جو آپ نے کرنے ہیں وہ اپنے پیشن کو ڈھونڈنے کے لیے کرنے ہیں، اور کلیئرٹی آپ کو چاہیے۔ کلیئرٹی کس چیز کی چاہیے جناب؟ آپ کو یہ کلیئر ہونا ہے کہ آپ کو کون سے ایم پہ کام کرنا ہے، کون سا آپ کا مقصد ہے یا کون سا آپ کا پیشن ہے، اور وہ کون سی ایسی خاص چیز ہے جو اس سال میں آپ کرنا چاہتے ہو یا آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہو، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے لیے ڈھیر سارے سوالات آپ کو خود سے کرنے ہوں گے، اور وہ سوالات بھی جناب ایسے ہونے چاہیے جو ریئلسٹک اپروچ رکھتے ہوں، یعنی ریالٹی پہ مبنی ہوں۔ مثلا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، کیا یہ میرا پیشن ہے، کیا میں رات دن اس پہ کام کر سکتا ہوں، کیا پورا سال، چونکہ ایک ڈیڈ لائن مقرر کی ہوئی ہے اور پورے سال کی، جو کہ میں سٹارٹ میں کہہ چکا ہوں کہ 1 ایئر پلاننگ یا نیو ایئر پلاننگ، تو یہ پورے سال کی پلاننگ ہے۔ تو آپ نے سوالات کرنے ہیں کہ میری زندگی کا گول تو یہ ہے، میری لائف کا جو پرپز ہے، جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے، لیکن اس سال میں اس مقصد کے کتنے قریب جانا چاہتا ہوں۔ یہ سوالات آپ نے خود سے کرنے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اپنی اس چیز کو دریافت کرنا ہے، اس پیشن کو ڈھونڈنا ہے جو آپ استعمال کر کے اس پورے سال میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری اچیو کرنا چاہتے ہو۔ اب جب یہ بہت سارے ڈھیر سارے آپ سوالات کریں گے اور ایسی چیزوں کو ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کی یہ جو تنہائی ہے وہ بے شک آپ ختم کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں دماغ کے اندر پلان نہیں بنانا، یعنی وہ چیزیں لکھنی ہیں، آپ نے لکھ کے رکھنا ہے کہ آپ ایک کون سی وہ چیز ہے جو اس سال اچیو کرنا چاہتے ہو۔ زیادہ چیزیں بے شک نہ لکھیں، دی ون تھنگ جو پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، تو آپ نے اس ایک چیز کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ ایک کون سی چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ چیزیں تو بہت زیادہ عام ہو سکتی ہیں، لیکن بگ پرائورٹی آپ نے اس چیز کو دینی ہے جو سب سے زیادہ آپ کے لیے عام ہے، جو اس سال میں آپ کرنا چاہتے ہو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لائف گول ہوتا ہے، لیکن لائف گول کو اچیو کرنے کے لیے پہلے ایک سال کی پلاننگ کی جاتی ہے، اور اس سال جو آپ نے پلان بنانا ہے اس میں وہ کون سی بڑی چیز ہے، وہ کون سی اہم چیز ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ آپ نے لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ اچیو کرو گے کیسے۔ یہ بڑا عام سوال ہے، یعنی ہاؤ ٹو اچیو یور گول۔ جب وہ گول آپ سیٹ کرتے ہو یا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو ایک سال کا، جب بندہ پہلے ٹارگٹ کلیئر کر لیتا ہے کہ اتنی چیز کرنی ہے، اور پھر سوال آ جاتا ہے کہ کیسے کرنی، یعنی ہاؤ۔ اس کے لیے پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے، بے شک اس میں بھی تنہائی میں چلے جائیں یا پھر اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں، مشورہ کریں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ یہ مشورہ کرنا ہوتا ہے، چونکہ آپ کی ڈیڈ لائن، آپ کی لمٹ آپ خود جانتے ہیں، دوسرا بندہ نہیں جانتا۔ دوسرے بندے کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، نہ ہی دوسرا بندہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ کام اس حساب سے ہوگا۔ اب وہ ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی سی ٹپس دے دے، لیکن آپ کی لمٹ کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے، آپ کی جو ویکنیسز ہیں، اس کا علم صرف اور صرف آپ کو ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ نے سوچنی ہے کہ میری لمٹ کیا ہے اور اس حساب سے میں نے کیسے چلنا ہے۔ اور پلان بناتے وقت دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ریئلسٹک، یعنی آپ نے جو بھی پلان بنانا ہے وہ ریالٹی پہ مبنی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اس سال میں نے 250-300 کتابیں پڑھ دینی ہیں،
آپ سے جناب کتابیں 5 نہ پڑھی جائیں اور آپ 250-300 کہہ دیں، ذرا اپنے آپ کو انالائز کریں، سوچیں کہ آپ کتنا کر سکتے ہو۔ مثلاً ایک دن کا پلان بنانا ہے تو آپ سوچو کہ کیا ایک دن میں آپ 10 پیج پڑھ سکتے ہو ایک کتاب کے، 15 پڑھ سکتے ہو یا 20 پڑھ سکتے ہو، یا کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک کتاب ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا جو گول ہے اس طرف آپ اس چیز کو ٹیگ کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو۔ اپنی لمٹ دیکھنے کے بعد ریئلسٹک اپروچ اپنانی ہے، اور ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ رسک لینا ہے، تو رسک آپ نے لینا ہے لیکن کیلکولیٹڈ رسک لینا ہے۔ کیلکولیٹڈ رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہوگی ٹورڈ یور گول وہ ریئلسٹک ہوگی، یعنی سوچ سمجھ کے آپ نے اس پلان کی طرف جانا ہے، قدم اٹھانا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ جناب سال کے اندر تو میں نے اتنی چیز اچیو کرنی ہے، لیکن پھر آپ اس کو سب لیول پہ لے کے آتے ہو، یعنی ڈیوائڈ کرتے ہو کہ ایک منتھ میں میرا اتنا ٹارگٹ ہوگا، پھر ایک منتھ کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہو ویکس پہ، یعنی آپ جناب ایک ہفتے میں کتنی چیز اچیو کرنا چاہتے ہو، پھر اس سے بھی نیچے آ جاتے ہو کہ ایک دن میں یا 2 دن میں آپ اس چیز پہ کتنا کام کرنا چاہتے ہو اور کیسے کرنا چاہتے ہو، یہ چیز آپ سوچتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس میں جو آپ کی اپروچ ہونی چاہیے وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے، یہ پہلی چیز عام ہے جو پلاننگ کے لیے۔ دوسری چیز جو عام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فلیکسیبل رہنا ہے، فلیکسیبلٹی آپ میں ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ پلان بناتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال کا پلان بنا دیا ہوتا ہے، پورے ایک ویک کا یا ایک منتھ کا پلان بنا دیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو بعد میں محسوس ہوتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میں نے تو یہ جو پلان بنایا تھا اس میں کچھ چینجنگ چاہیے یا چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لائف میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمیں سوچنا پڑتا ہے، اس میں تبدیلی کے امکانات ہوتے ہیں، تو آپ کو تبدیلی کے امکانات رکھنے ہیں اور اس میں فلیکسیبل رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ایک چیز پہ آپ اڑ جائیں، وہ شکچلی کی طرح آپ کہیں کہ جناب میں نے ناک کی سید میں جانا ہے اور پھر ناک کی سید میں آپ کہیں نہ پہنچ سکیں۔ اس لیے یو ٹرن کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر لینا پڑے تو آپ نے وہ یو ٹرن لینا ہے۔ یہ 2 چیزیں عام ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ نے نیو ایئر کی جب پلاننگ کرنی ہے تو اس میں جو عام چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی سب سے عام چیز یعنی پرائورٹی بگ چیز کو دینی ہے، یہ تھوڑا سا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امیجن کرنا ہے، ویژولائز کرنا ہے کہ آپ کا جو سال کا پلان ہے وہ آپ اچیو کر لو گے، ایزیلی کر لو گے، بلکہ آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ نے وہ اچیو کر لی ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ لکھنی ہے اس اپنے گول کے بارے میں، جو بے شک آپ نے پہلا سٹیپ لیتے ہوئے ہی لکھ دینی ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ اس لائن کو آپ نے بار بار اپنے دماغ میں ریپیٹ کرنا ہے، اس کو ویژولائز کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اچیو کر لیا ہے۔ اگر ایک ویک کا دیکھنا ہے تو ایک ویک کا بھی ٹارگٹ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے وہ اچیو کر لیا ہے۔ اسی طرح ڈیلی یا ہو سکتا ہے آرڈلی بھی آپ اس کو پلان کرتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ اس چیز کو امیجن کرو گے کہ میں نے یہ کر لیا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو سیف زون کی قربانی دینی پڑے گی، سیف زون سے باہر آنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ رضائی میں بیٹھ کے کرکٹ کھیل لیں گے تو پھر وہ کرکٹ آپ موبائل فون پہ ہی کھیل سکتے ہیں، ریئل میں آپ کو کرکٹ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوگا، کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی۔ یا پب جی آپ جناب کھیلتے رہیں اور ہیرو بنتے رہیں، اس طرح دنیا آپ کو ہیرو نہیں مانے گی۔ دنیا کو اگر منوانا ہے تو آپ کو رضائی سے باہر نکلنا ہوگا، ہیٹر کو چھوڑنا ہوگا اور باہر جا کے جناب آپ کو تھوڑا کام کرنا ہوگا۔ جس طرح میرا دوست مجھے سن رہا ہے، یہ جناب یہ ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے مسکرا رہا ہے، تو بھائی جان ہیٹر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ ہیٹر کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو ایم ہے، مقصد ہے، آپ کو اس کی طرف جانا ہوگا۔ آپ اگر ادھر ہی بیٹھے رہیں گے تو آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں سیف زون، اور سیف زون کی قربانی آپ کو دینی پڑتی ہے، امیجن بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ پلان بناتے وقت ایک اور چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھ لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاسٹ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا، جو ماضی میں یعنی پچھلا سال جو گزرا ہے اس سال میں آپ نے جو جو چیزیں اچیو کی وہ کیسے کی، اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی اپنی لمیٹیشن کیا ہے، آپ کتنی چیز اچیو کر سکتے ہو، آپ میں پاور کتنی ہے۔ اپنے آپ کا انسان کو علم ہو جاتا ہے، اور جب وہ علم ہوتا ہے تو پھر ایزیلی بندہ آگے ورکنگ کرتا ہے۔ یعنی وہ جو ہاؤ کا ورڈ ہے کہ ہاؤ آئی ول اچیو دیٹ تھنگ ان 1 ایئر، تو وہ آپ ایزیلی کر پاؤ گے۔ لیکن اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوا تو پھر آگے ایکسپیرینس ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے فلیکسیبل رہنا ہے اور اس کو چینج کرتے رہنا ہے۔ لیکن ایک اور چیز کبھی کبھی ایسا انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ویکلی پلان یا جب منتھلی پلان بندہ بناتا ہے تو وہ پلان کبھی کبھی فیل ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، یا ایک سال میں جو آپ نے پلان بنایا، جو ڈیڈ لائن دی ہے، وہ بھی اگر فیل ہو جاتا ہے تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، بلکہ اس کو پوسٹ پون کر دینا ہے آگے، یعنی اگلے سال پہ ڈال دینا ہے، اگلے ہفتے پہ ڈال دینا ہے، اگلے ویک پہ ڈال دینا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سال کا آپ نے پلان بنایا ہو، اس سال میں آپ کو پتا ہو کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس کو سب لیول پہ لے کے آئے ہو، یعنی منتھ میں اتنی اچیو کرنی ہے ویکلی، تو ہو سکتا ہے پہلے مہینے کے 3 ویک آپ کام ہی نہ کر سکو، لیکن آخری ویک میں آپ وہ سارا کام مینج کر لو، تو یہ اور اچھا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو موقع مل جاتا ہے، تو پوسٹ پون کر دینا ہے آپ نے اس چیز کو، یعنی اگلے دن پہ ڈال دینا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر روز آپ یہ کہیں کہ کل کروں گا، اس طرح کل کبھی نہیں آتا۔ جس طرح واصف صاحب کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میں کل کروں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ تو کل آپ کا نہیں آنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو عام چیز ہے اس کو آج ہی آپ اچیو کر لیں، یا اس پہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہ آج ہی کر لیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور بہتر رہے گا۔ اس طرح کی اور ڈھیر ساری باتیں ہو سکتی ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن شارٹلی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشن دوں کہ آپ اس سال کا جو نیا سال آ رہا ہے، اس میں 365 دن ہیں، 365 اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس، تو وہ 365 اپرچونٹیز کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، تھوڑا سا آپ کو ریئلائز ہو جائے، تھوڑی سی یاد دہانی میں نے کرائی ہے۔ جس طرح آپ جناب شادی کے لیے پلاننگ بناتے ہو، آپ نے کہیں جاب کرنی ہے اس کے لیے پلاننگ بناتے ہو، تنخواہ ابھی آتی نہیں ہے تو اس کی پلاننگ بنا لیتے ہو، ایک روم کی سیٹنگ کی پلاننگ بناتے ہو، گھر کو آپ نے بنانا ہے تو اس کے لیے پہلے نقشہ بنواتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، تو اپنی لائف کی پلاننگ کرنے کے لیے یہ آپ کا سال بہت عام ہے۔ اس لیے یہ جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان کو لکھیں، ان پہ غور و فکر کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جس کا نام ہے جیرو زندگی اور اس کا مقصد جینے کے گر سکھانا ہے، اس میں سے کافی سارے گر آج نیو ایئر پلاننگ کے حوالے سے آپ نے سیکھے ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔